اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہنامہ اسلام ابو الاسر حفیظ جلندھری۔ وہب بن عبد مناف والد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بنو زہرہ میں ایک مرد معمر وہب نامی تھا۔ قریشی نسل میں یہ شخص بھی ماہ تمامی تھا۔ تھی اس کے گھر میں ایک دختر جو ایسی پاک سیرت تھی کہ اس کی ذات سے لفظ حیاداری کی عزت تھی۔ عرب میں آمنہ مشہور تھا نام اس عفیفہ کا، اسی کی گود گہوارہ بنی دین حنیفہ کا۔ بہت ہی فکر رہتی تھی پدر کو عقد دختر کی، بنی ہاشم میں تھی اس کو تلاش و جستجو بر کی۔ روایت ہے کہ اس دن ہو گیا تھا اونٹ گم اس کا، وہ اس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا اس جانب بھی آ نکلا۔ بلندی سے اسے اس جنگ کا نقشہ نظر آیا، یہودی قاتلوں کے بس میں ایک لڑکا نظر آیا وہ لڑکا برسرے پیکار چاروں سے، بہت ہی تندہی سے لڑ رہا تھا پختہ کاروں سے۔ خیال آیا کہ ملنی چاہیے امداد لڑکے کو، مبادا قتل کر دیں مل کے یہ جلاد لڑکے کو۔ مگر اٹھا جو ہی امداد کرنے کے ارادے سے، نہ جانے کیوں الجھ کر رہ گیا اپنے لبادے سے۔ پھر اٹھا جب دوبارہ پاؤں پھسلا ایک پتھر سے، چٹان ابری ہوئی تھی ایک وہ ٹکرا گئی سر سے۔ اٹھا پھر تیسری بار اور چاہا جلد اتر جاؤں، جوان ہاشمی کو قتل ہونے سے بچا لاؤں۔ مگر اب کہ ہوا ایک اژدہا اس راہ میں حائل، کہ جس کے خوف سے ساری عزیمت ہو گئی زائل۔ یہ مرد اب دور ہی بیٹھا ہوا حسرت سے تکتا تھا، جوان ہاشمی کے واسطے کچھ کر نہ سکتا تھا۔ نظر آیا کہ لڑکا سست ہے زخموں کی شدت سے، یہودی پے در پہ حملے کیے جاتے ہیں قوت سے۔ خیال آیا میری آواز سے شاید وہ ڈر جائیں، یہاں ایک شخص کو موجود سمجھیں اور باز آئیں۔ مگر جو ہی یہ سوچا اور نعرہ مارنا چاہا، وہیں گھونٹا کسی نے حلق اور بٹھلا دیا چپ کا۔ حقیقت میں یہ سب شیطان کی فتنہ ترازی تھی، مدد کے راستے میں ہر رکاوٹ حیلہ سازی تھی۔ رہی جب اس طرح ہر مرتبہ تدبیر ناکارہ، نظر آیا نہیں تقدیر سے انسان کو چارہ۔ مگر اس بے گناہ کا قتل ہونا میں نہ دیکھوں گا، نہیں کچھ اور کر سکتا تو آنکھیں بند کر لوں گا۔ مگر اتنے میں اس کو اور ہی نقشہ نظر آیا، زمیں سے تا فلک ایک نور کا جلوہ نظر آیا اترنا چار نورانی فرشتوں کا، اور ان کو دیکھتے ہی بھاگنا ان بد سرشتوں کا۔ گرا کر قاتلوں کو بھاگ اٹھے رہوار شیطانی، زمیں پر سر پٹکتے رہ گئے غول بیابانی۔ جوان نے اب تعاقب کر کے مارا ان لائینوں کو، نہ شیطان دے سکا کوئی سہارا ان لائینوں کو۔ یہ صورت دیکھ کر مرد معمر ہو گیا حیراں، یقین آیا کہ ہے یہ ہاشمی لڑکا بہت ذیشاں۔ اٹھا تو راستے میں اب نہ کوئی اژدہا دیکھا، وہاں پہنچا تو پانچوں قاتلوں کا سر کٹا دیکھا۔ پڑے تھے پانچ لاشیں ایک سے دور سب تنہا، کھڑا تھا ایک جگہ فرزند عبد المطلب تنہا۔ غرض زخمی جواں کو ساتھ لے کر وہب گھر آیا، یہ سارا ماجرا اس کے پدر کو جا کے بتلایا۔ پھر اپنی نیک دختر بیاہ دی اس شیر سولت سے، خوشی اس بیاہ کی سب نے منائی شان و شوکت سے۔ باہم دلہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی۔ وہ نور لم یزل جس کی ضیاء تھی روئے انور میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں۔ سردار عبداللہ کا انتقال۔ گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ، وہاں سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگاہ۔ جوانی میں ہوا یثرب کے اندر انتقال ان کا، رہا اب آمنہ کے واسطے رنج و ملال ان کا۔ لیے بیٹھی تھیں اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی، کہ تھی بطن صدف میں روشنی ایک پاک گوہر کی۔ اصحاب فیل کا بیان۔
ہوئی شیطان کو اس مرتبہ بھی سخت ناکامی، تو قبضے میں کیا ایک شخص اس نے ابرہہ نامی۔ یہ حاکم تھا یمن کا اور حبش کی فوج کا افسر تھا، اس کے پاس خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر۔ یمن میں ڈالی تھی بنیاد اس نے کلیسا کی، دیا تھا حکم پوجا ہو یہاں تصویر عیسیٰ کی، مگر آئے نہ اس ڈھب پر بتوں کے پوجنے والے۔ اگرچہ ابرہہ نے ملک پر ڈورے بہت ڈالے، اگرچہ نام حق سے سر بسر یہ لوگ آری تھے، بتانے کعبہ کے اہل عرب لیکن پجاری تھے۔ کوئی رونق نہ پائی جب یمن والے کلیسا نے، کسی کا دل نہ کھینچا الفت تصویر عیسیٰ نے، در تثلیث پر گردن جھکائی جب نہ انسان نے، تو یہ پٹی پڑھائی ابرہہ کو نفس شیطان نے، کہ مکے میں جو کعبہ ہے اسے جب تک نہ ڈھاؤ گے، اٹھا کر سنگ اسود کو یہاں جب تک نہ لاؤ گے، وہاں جب تک ابراہیمی عبادت گاہ باقی ہے، عرب والوں میں رسم حج بیت اللہ باقی ہے، تمہارے اس کلیسا کی طرف کوئی نہ آئے گا، تمہارا دین دنیا میں کبھی رونق نہ پائے گا۔ خدا کے خانہ وحدت کو ڈھا دینا ہی لازم ہے، نشان حق کے زمانے سے مٹا دینا ہی لازم ہے۔ بڑا اس خوب بد پر وار شیطاں کا بڑا کاری، کہ فوراً ابرہہ اشرم نے کی حملے کی تیاری۔ ہوا تیار خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر، چلا مکے کی جانب ابرہہ اس فوج کو لے کر، تھا آگے آگے ایک فیل سفید اس کی سواری میں، اکڑ کر ابرہہ بیٹھا تھا ایک زریں اماری میں، رواں تھیں پیچھے پیچھے ہاتھیوں کی جنگ جو فوجیں، سمندر کی اندھیری رات میں طوفاں کی موجیں۔ یہ لشکر جا رہا تھا کعبۃ اللہ کے گرانے کو، زمیں سے نام حق کا مرکزی نقطہ مٹانے کو۔ یمن سے مکہ تک آبادیاں جو راہ میں آئیں، وہاں اس فوج نے بربادیاں ہر سمت پھیلائیں۔ کبھی دیکھے نہ تھے ہاتھی عرب کے رہنے والوں نے، اثر ان پر کیا شمشیر و خنجر نے نہ بھالوں نے۔ مشرکین مکہ کا فرار۔ یہ خبریں اہل مکہ نے سنی اور سخت گھبرائے، دلوں پر وسوسے شیطان نے فی الفور پھیلائے۔ اگرچہ بت پرستی کی نہیں رکھی تھی حد کوئی، حبل اور لات و عزیٰ نے نہ کی ان کی مدد کوئی۔ قریش ان ہاتھیوں سے خوف کھا کر دفعتاً بھاگے، پہاڑوں میں چھپے جا کر کوئی پیچھے کوئی آگے۔ یہ سب خوف و خطر تھا بت پرستی ہی کا خمیازہ، کہ برہم ہو چکا تھا ان کی یکجہتی کا شیرازہ۔ دلائی ان کو عبد المطلب نے گو بہت غیرت، نہ دکھلائی مگر نسل قریشی نے کوئی جرت۔ تھے عبد المطلب یا بیٹے پوتے ان کے 10-12، یہی باقی تھے باقی شہر خالی ہو گیا سارا۔ سپاہ اولاد تھی والد سپاہ سالار مکہ تھا، یہی کعبے کا خادم تھا، یہی سردار مکہ تھا۔ سردار عبد المطلب اور ابرہہ اشرم کی گفتگو۔ سحر کے وقت ایک بدو یہ مکے میں خبر لایا، کہ لشکر فیل والوں نے حرم کی حد پہ ٹھہرایا۔ چراگاہوں میں خاک اڑنے لگی ہے ظلم کے مارے، پکڑ کر اونٹ عبد المطلب کے لے گئے سارے۔ ہوئے تیار عبد المطلب بھی یہ خبر سن کر، تنے تنہا چلے گھوڑے پہ چڑھ کر جانب لشکر۔ وہاں پہنچے تو نہ ان کو ابرہہ نے دور سے دیکھا، کہ ایک مرد معمر آ رہا ہے بے دھڑک تنہا۔ نشاں چہرے سے ظاہر ہیں بزرگی کے، امارت کے، شرافت کے، نجابت کے، تقدس کے، طہارت کے۔ وہ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا، بڑی عزت سے اپنی بارگاہ میں لا کے بٹھلایا۔ کہا فرمائیے کیا نام ہے، کیا کام ہے صاحب، بیاں کیجئے یہاں آنے کا اپنے مقصد و مطلب۔ کہا اہل عرب کہتے ہیں عبد المطلب مجھ کو، نہیں ہے آپ سے کوئی غرض کوئی طلب مجھ کو۔ ہکا لائے ہیں میرے اونٹ جا کر آپ کے چاکر، میں آیا ہوں کہ لے جاؤں یہاں سے اونٹ لوٹا کر۔ سنی یہ بات تو حیران ہو کر ابرہہ بولا، کہ شاید تم نے اپنی بات کو دل میں نہیں تولا۔ یہ ظاہر ہے میں آیا ہوں یہاں کعبہ گرانے کو، تمہارے جد امجد کی عبادت گاہ ڈھانے کو۔ تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو۔ تمہیں لازم تھا عزت کے مطابق گفتگو کرتے،
خدا کا گھر بچانے کے لیے کچھ آرزو کرتے۔ یہ طعنہ سن کے عبد المطلب بولے متانت سے کہ نا واقف ہو تم قوم عرب کے کیش و ملت سے، صداقت ہی یہی میں اپنی شے کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں۔ کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ یہ سن کر ابرہہ چپ ہو گیا، سب اونٹ دلوائے، یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے۔ اصحاب فیل کے حملے کی صبح، بالآخر نور نے اس رات کے آثار بھی میٹے، ہوئے تیار عبد المطلب اور ان کے سب بیٹے۔ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک، سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اے مالک۔ بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ دعائیں مانگ کر اٹھے فراز کوہ پر آئے، یہاں سے فوج دشمن کے انہیں نقش نظر آئے۔ غبار اٹھتا نظر آیا حرم کے ایک کنارے سے، فلک کا رنگ پھیکا پڑ گیا اس نظارے سے۔ چڑھی آتی تھی کعبے پر گھٹا ظلمت کی صحرا سے، ستارے ڈر کے مارے ہو گئے روپوش دنیا سے۔ سحر نے بستر مشرق سے لی جب اٹھ کے انگڑائی، افق پر کالے کالے ہاتھیوں کی چھاونی چھائی۔ ہنسا شیطاں کے بر آنے لگی اس کی امید آخر، بڑھایا ابرہہ نے فوج سے فیلے سفید آخر۔ کتاریں ہاتھیوں کی پیچھے پیچھے بڑھتی آتی تھیں، بروئے کعبہ یہ کالی گھٹائیں چڑھتی آتی تھیں۔ کہیں آنکس کہیں تیگے کہیں برچھے چمکتے تھے، مہاوت ہاتھیوں کو ریلتے تھے کفر بکتے تھے۔ حرم کی حد میں یوں جب چیرہ دستی کا سما دیکھا، زمین خوف سے تھرا کے سوئے آسماں دیکھا۔ ہاتھی سجدے میں، اٹھائی تیغ اب غصے میں ہیں عبد المطلب اٹھے، فدائے کعبہ ہو جانے کو باغیظ و غضب اٹھے۔ مگر اٹھتے ہی ان کو اور ہی نقشہ نظر آیا، جلال رب کعبہ کا عجب جلوہ نظر آیا۔ حرم کی حد میں آیا ابرہہ تو رک گیا ہاتھی، پے تعظیم کعبہ عاجزی سے جھک گیا ہاتھی۔ گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر اوپر نہیں اٹھا، ہزار انکس پڑے تن پر مگر یہ سر نہیں اٹھا۔ یکا یک ابرہہ نے مڑ کے دیکھا فوج کی جانب، حرم کی سرزمین پر بڑھنے والی موج کی جانب۔ نظر آیا قطاراں در قطاراں رک گئے ہیں سب، بروئے کعبہ سجدہ کر رہے ہیں جھک گئے ہیں سب۔ تعجب اور گھبراہٹ کا ہنگامہ ہے پس و پیش، مہاوت مارتے ہیں ہاتھیوں پہ بس آن کیس۔ پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کے جنبش ہی نہیں کرتے، خدا کا ڈر ہے دل میں آج شیطاں سے نہیں ڈرتے۔ اصحاب فیل کا حشر، نکالی ابرہہ نے تیغ ہاتھی سے اتر آیا، مخاطب کر کے اپنی فوج کو کم بخت چلایا کہ بزدل ہاتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھیں فوجیں، بہا دیں آج کعبے کو اٹھیں لہریں چڑھیں موجیں۔ یہ کہنا تھا کہ چھائی آسماں پر ایک بدلی سی، فضا میں روشنی مہر کر دی جس نے گدلی سی۔ بلندی پر سے عبد المطلب حیرت سے تکتے تھے کہ وہ خطہ جہاں یہ لوگ ایسا کفر بکتے تھے، وہاں زیر فلک ساری فضا پر چھا گئیں چڑیاں، خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آ گئیں چڑیاں۔ یہ ننھی منی چڑیاں تھی ابابیلوں کا لشکر تھا، ذرا سی چونچ میں نازک سے ہر پنجے میں کنکر تھا۔ نہ کی جب ابرہہ نے ایک ذرا بھی حرمت کعبہ، ابابیلوں نے کی آ کر یکا یک نصرت کعبہ۔ بلندی سے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چھلنی کی طرح سے چھد گئی یہ فوج بد اختر۔ وہ ظالم ابرہہ اور اس کے ساتھی ایک ساعت میں پڑے تھے سب کے سب دھنکی ہوئی روئی کی صورت میں۔ وہ فوجیں اور وہ ہاتھی اور ان کے ہانکنے والے خدا کے قہر نے ایک آن میں پامال کر ڈالے۔ یہ زندہ معجزہ دکھلا دیا اس مہر انور نے، چھپا رکھا تھا جس کو عصمت دامان مادر نے۔ یہ پوتا واسطے سے جس کے دادا نے دعا مانگی، وہ جس کے نام سے نادیدہ تائید خدا مانگی۔
وہ بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا، وہ نور اب چند ہی دن میں ہویدا ہونے والا تھا۔ جہاں کے واسطے امن و اما کے دور باقی تھے، وہ دن آنے کو تھا بس 2 مہینے اور باقی تھے۔ باب چہارم، ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولادت باسعادت۔ طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ور ہونا، لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا۔ یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، مدعا کیا تھا، یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا؟ وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے راز پنہاں میں، درایا کیوں تماشا بن کے وہ بازار امکاں میں؟ یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا؟ یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمیں پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں؟ یہ کس کے شوق میں پتھرا گئیں آنکھیں ستاروں کی، زمیں کو تکتے تکتے آ گئیں آنکھیں ستاروں کی؟ کروڑوں رنگتیں کس کے لیے ایام نے بدلیں، پیاپے کروٹیں کس دھن میں صبح و شام نے بدلیں؟ یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا؟ یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح عید کی خاطر۔ مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا، کہ سب کچھ ایک دن نظر شہ لولاک ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کیں، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کیں، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا۔ کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوف شانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واعظ جس کی شان رحمت کے۔ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے۔ مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئی۔ نظر آئی بالآخر معنی انجیل کی صورت، ودیت ہو گئی انسان کو تکمیل کی صورت۔ اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا، ہوا بہرے بصیرت کحل ما زاغ البصر پیدا۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، ارادے ہی میں جو مرقوم تھی وہ آج کی شب تھی، مشیت ہی کو جو معلوم تھی وہ آج کی شب تھی، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی۔ نئے سر سے فلک نے آج بخت نوجواں پایا، خزاں دیدہ زمیں پر دائمی رنگ بہار آیا۔ ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، ادھر روئے زمیں کے نقش بنتے تھے سنورتے تھے۔ سمندر موتیوں کو دامنوں میں بھر کے بیٹھے تھے، جبل لال و جواہر کو مہیا کر کے بیٹھے تھے۔ زمرد وادیوں میں سبزہ بن کر ہر طرف بکھرا، ہوئی باران رحمت ہر شجر کا رنگ رخ نکھرا۔ ہوائیں پے بپے ایک سرمدی پیغام لاتی تھیں، کوئی مژدہ تھا جو جوہر گوش گل میں کہہ سناتی تھیں۔ گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں، گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں۔ تبسم ہی تبسم تھے نظارے لالا زاروں کے، ترنم ہی ترنم تھے کنارے جوے باروں کے۔ جہاں میں جشن صبح و عید کا سامان ہوتا تھا، فقط شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ نظر آئیں جو محکم فطرت کامل کی بنیادیں، دھڑک کر زلزلے سے ہل گئیں باطل کی بنیادیں۔ ستون مکے میں قائم ہو گیا جب دین بیضا کا، گرے غش کھا کے 14 کنگرے ایوان کسریٰ کے۔
سر فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، ہوا ایک آہ بھر کے فارس کا آتش کدا ٹھنڈا، بجائی آج اسرافیل نے پرکیف شہنائی، ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ مینائی، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے، یکا یک ہو گئی ساری فضا تمثال آئینہ، نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا زینہ، خدا کی شان رحمت کے فرشتے صف بصف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے، صحاب نور آ کر چھا گیا مکے کی بستی پر، ہوئی پھولوں کی بارش ہر بلندی اور پستی پر، ہوا عرش معلیٰ سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری، صدا ہاتف نے دی اے ساکنان خطہ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی، مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو اما ملتی نہیں برباد رہتے ہیں، مبارکباد بیواؤں کی حسرت زا نگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو، ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو، مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو، خبر جا کر سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو، معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر، اندھیرا مٹ گیا ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر، مبارک ہو کے دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا، مبارک ہو کے ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمین و آسمانوں میں، خاموشی دب گئی اللہ اکبر کی اذانوں میں، حریم قدس سے میٹھے ترانوں کی صدا گونجی، مبارکباد بن کر شادیانوں کی صدا گونجی، باہر سو نغمۂ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام اے سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، زہ یہ عزت افزائی زہ تشریف ارزانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام اے صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے، یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغال روحانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، اگرچہ فقر و فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فر کسرائی و خاقانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچہ الفت، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔